मेहमान हैं। क्यों दे जी? जी क्यों है, क्यों? बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मत जाइएगा। तैयार है जी? तैयार है जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हर 2-3 हफ्ते आपसे मुलाकात हो जाती है। जो अदालती मामलात हैं, ये तीसरा साल चल रहा है, ना न्याय पेश होती है, ना गवाह पेश होते हैं, ना ये समझ आती है कि इल्ज़ाम क्या है। मैंने तो पहले दिन से कहा है कि इन अदालतों में कैमरे लगाएं और पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं कि कौन सी करप्शन इस मुल्क में हुई है और उसकी हक़ाइक़ क्या हैं। लेकिन ये बदकिस्मती है कि केस, जाली केस बनाकर अदालतों में भेज दिए जाते हैं और कुछ भी मामला अदालतों में चलता नहीं है। आप इन अदालतों में देख लें, ऐसे ऐसे लोग हैं जो 5-5, 6-6 साल से जेल में हैं। अब आइन में जो कानून है उसके अंदर तरमीम भी कर दी गई है, लेकिन किसी को रिलीफ नहीं मिलता। ये बदकिस्मती है कि जाली केसों में लोगों की ज़िंदगियां तबाह हो रही हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। तो आज ज़रूरत है कि अदलिया जो है इस बात का नोटिस ले और लोगों को इंसाफ दे, क्योंकि जब माशरे में इंसाफ नहीं होगा तो फिर माशरे का निज़ाम नहीं चलता। ये सारे हक़ाइक़ पाकिस्तान के अवाम के सामने हैं। आप ये देख लें कि मरियम नवाज़ साहिबा मुल्क से बाहर थी, अदालत की तारीख पीछे करके 2018 में इलेक्शन के दौरान कन्विक्शन हुई और 4 साल के बाद जाके हाई कोर्ट से कल बरीयत हुई है। केस के हक़ाइक़ पहले दिन से पूरा पाकिस्तान जानता था कि ये झूठे केस हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं है। जज को दबाव डालकर फैसले लिए गए, लेकिन 4 साल लग गए इंसाफ मिलने में। ये बड़े तल्ख़ हक़ाइक़ हैं जो हमारे मुल्क के हैं, और जब तक हम इनको दुरुस्त नहीं करेंगे, इंसाफ का निज़ाम दुरुस्त नहीं होगा, जहाँ पर जैली केस बनाने वालों को पूछा नहीं जाएगा। आज ज़रूरत ये है कि नैब के इन अफसरान से पूछा जाए कि आपने जैली केस किस बुनियाद पे बनाए थे। क्या आपको इन्वेस्टिगेशन का तरीका नहीं आता? अगर आपने दबाव में बनाए हैं तो ये बताएं किसने दबाव डाला। और आज सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी जो है वो साबका चेयरमैन नैब जो जावेद इकबाल साहब हैं उनकी है कि वो ज़रा पाकिस्तान के अवाम को बताएं कि जो केस उन्होंने बनाए किसके दबाव के तहत बनाए, उनका मकसद क्या था। ये केस मजाक नहीं है, आपने लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह की हैं, इसका जवाब इन हज़रात को देना पड़ेगा। और जो दूसरों को इन्वेस्टिगेट करते हैं ज़रा अपना हिसाब भी दे दें, और जावेद इकबाल साहब पाकिस्तान के अवाम को बताएं कि उनके असासे हैं क्या, वो असासे उन्होंने कहाँ से बनाए हैं। एहतसाब करने वालों को खुद सबसे पहले जवाबदेह होना पड़ता है, लेकिन यहाँ बदकिस्मती है कि एहतसाब करने वाले अपने आप को कानून से बाला समझते हैं। लेकिन ये मामला ज़्यादा देर चलते नहीं हैं, एक दिन जवाब देना पड़ता है और इन हज़रात को जवाब देना पड़ेगा। जनाब अच्छा सर, वो इमरान खान साहब और उनके जो गुजरा थे वो भी 4 साल यही करते हैं, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। आप भी मुसलसल यही कहते हैं ये इनको जवाब देना होगा। जवाब लेगा कौन? हुकूमत आपकी है, आप लोग जवाब क्यों नहीं लेते? जवाब हुकूमतें नहीं लेती हैं। ये अदल का निज़ाम है, अदालतें हैं, अदालतों को फैसले करने चाहिए। हम 3 साल से इस अदालत में आते हैं, ना केस चलता है ना कोई पूछने वाला है। जजमेंट्स हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की मौजूद हैं कि अगर केस नहीं चलता तो केस को खारिज कर दें। आज तक कोई केस खारिज नहीं होते। आप अदालतों में देखें 6-6 साल से लोग बैठे हुए हैं, तारीखें लेकर आगे जाते हैं। तो हम तो सिर्फ ये बात कर सकते हैं, आइन में जो तरमीम करनी थी कानून में कर दी गई है। हम तो यही कह सकते हैं कि इंसाफ का निज़ाम को चलना चाहिए। इंसाफ के निज़ाम के बारे में कहा जाता है कि सिर्फ चलना नहीं, चलता वो नज़र आना चाहिए। वो मामलात यहाँ पर नहीं है। अच्छा, आप लोग कहते हैं सर, आपको एक तो मुबारक को मरियम साहिबा की, दूसरा ये कि अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। तेल जो है वो 80 से भी कम हो गया है आलमी मंडी में,
اور یہاں پہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا, عوام کو پتہ نہیں چل رہا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. آپ بڑھاتے جا رہے ہیں اور جہاں مارکیٹ میں جاتے ہیں کہاں جاتے ہیں تیل وہ کی کہتے ہیں قیمت ڈالر بڑھ گیا ہے, پیٹرول بڑھ گیا ہے, دو چیزیں وہ کوٹ کرتے ہیں. سبزی والا بھی آج کل یہ کوٹ کر رہا ہے, ٹھیلے والا بھی یہ کوٹ کر رہا ہے, بھائی ڈالر اور پیٹرول بڑھ گئے. تو کب تک آپ ریلیف دیں گے؟ جی میں یہی کہہ رہا ہوں, یہ 4 سال کی غفلت ہے, 4 مہینے میں دور نہیں ہوتی. جہاں تک تیل کا معاملہ ہے, حکومت تیل کی قیمت کا تعین نہیں کرتی ہے. ایک ادارہ ہے, اس کا نام اوگرا ہے, وہ 15 مہینے کے جو سودے ہوتے ہیں, جو ڈالر کا ریٹ ہوتا ہے, جو عالمی منڈی میں قیمت ہوتی ہے, ان سب چیزوں کا تخمینہ لگا کر 12 عنصر شامل ہوتے ہیں, ان کے مطابق تیل کی قیمت کا اعلان کرتے ہیں. حکومت کا ایسے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ غلط تاثر ہے کہ حکومت جو ہے وہ تیل کی قیمتیں بڑھاتی یا گھٹاتی ہے. یہ عالمی منڈی کے مطابق اوگرا فیصلہ کرتا ہے. اسی طرح جو بجلی کے معاملات ہیں, اس کا فیصلہ بھی نیپرا کرتا ہے, حکومت نہیں کرتی ہے. جس قیمت پر بجلی بنتی ہے, جس قیمت پر تیل اور گیس سے بجلی بنائی جاتی ہے, اس کا تعین نیپرا کرتا ہے اور وہ مارکیٹ میں رکھ دیتا ہے. یہ ملک کا قانون ہے, یہ میرا قانون نہیں ہے. سر اوگرا اور نیپرا جو ہیں یہ پاکستان کی حکومت کے انڈر میں آتے ہیں یا کوئی باہر کی حکومت؟ نہیں, یہ آزاد ادارے ہیں, یہ خود مختار ریگولیٹر ہیں, اور ایک نظام ہے, ایک قانون ہے جس کے مطابق وہ آپریٹ کرتے ہیں. ارے شاہ صاحب, آپ وزیر پیٹرولیم بھی رہے ہیں, تو آپ کو پتہ جو آئل باہر سے خریدا جاتا ہے وہ جس دن کیا 10-15 دن کے لیے صرف آتا ہے آئل, تو کہ ہر 10 دن کے بعد آپ لوگ قیمت بڑھاتے, اوگرا ہی بڑھاتا ہے, لیکن کیا وہ 10 دن کے بعد کیسے قیمت بڑھ جاتی؟ آج خریدا تو 10 دن کے بعد تو وہ ہر 15 دن بعد قیمت کا تعین کیا جاتا ہے. پہلے 30 دن کا تھا, پھر اس کو 15 دن کر دیا گیا تھا, تو ہر 15 دن بعد اس کا تعین کیا جاتا ہے, اور وہ عالمی منڈی کے تمام معاملات ہوتے ہیں. میں نے پہلے بتایا کہ 10 ایلیمنٹس, اس کے اندر 12 ایلیمنٹس ہوتے ہیں. 10 کا تعین جو ہے اوگرا کرتا ہے. سیلز ٹیکس اور پیٹرولیم لیوی جو ہے یہ حکومت کرتی ہے. سیلز ٹیکس اس وقت 0 ہے, 0 ہے, کوئی سیلز ٹیکس نہیں دیا جاتا. عام طور پہ 17% ہوتا ہے, اس دفعہ کوئی سیلز ٹیکس نہیں ہے. پیٹرولیم لیوی کا ہم نے وعدہ IMF سے, حکومت پاکستان نے, اس حکومت نے نہیں لیکن حکومت پاکستان نے کیا ہوا ہے کہ 50 روپے تک ہوگا. وہ بھی اس وقت کوئی 20-22-25 روپے پہ ہے, وہ بھی اپنی 50 روپے سے کم پہ ہے. تو حکومت جو ریلیف اس معاملے میں عوام کو دے سکتی ہے وہ دے چکی ہے, لیکن جب تک عالمی منڈی کے معاملات درست نہیں ہوتے تو یہ قیمتیں, اس دفعہ مجھے امید ہے کہ آج کچھ قیمتیں انشاءاللہ ضرور کم ہوں گی. کل جو فیصلہ آیا ہے, سوری میں لیٹ پہنچا ہوں, اس کا ڈسکس ہو چکا ہو یہ جی بات کرتے ہیں. کل جو فیصلہ آیا ہے تو اس میں تو عدالت میں یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ کیسز تمام غلط داخل کیے گئے تھے, اور جیلوں میں جو رکھا گیا تھا وہ بے قصور تھا. تو PML نے معاف کر دیا ان لوگوں کو جو ذمہ دار تھے کیس داخل کرنے کے لیے, ان کو عدالت کے کٹہرے میں لایا جائے گا. دیکھیے, ہماری طرف سے تو معافی ہے, لیکن انصاف کے تقاضوں میں معافی نہیں ملتی. آپ ان حضرات کو جواب دینا پڑے گا. جاوید اقبال نے اگر جعلی کیس بنائے ہیں تو اس کو جواب دینا پڑے گا. اس دنیا میں نہیں دے گا تو اگلی دنیا میں دے گا. کسی کو حق نہیں ہے کہ کسی کی زندگی کے ساتھ کھیلے. تو جب آپ ایک عہدے پر ہوتے ہیں, جو کچھ اس ادارے میں ہوتا ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر جاوید اقبال صاحب کو نہیں پتا تھا کہ ان کا ادارہ جعلی کیس بناتا ہے, تو عمران خان تو دعوے یہ کرتا تھا کہ میں لوگوں کو اندر کرتا ہوں, میں احتساب کر رہا ہوں. تو پہلے یہ دونوں حضرات فیصلہ کر لیں کہ احتساب کر کون رہا تھا اور جعلی کیس کون بنا رہا تھا. یہ ایک جعلی کیس نہیں ہے, ایک پوری فہرست ہے, ہزاروں کی فہرست ہے جعلی کیسوں کی. اور آپ ان عدالتوں میں کھڑے ہو کر لوگوں سے پوچھیں, آپ ابھی چلے ہیں عدالت میں, جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں کہ کیا ان کے کیس ہیں. آپ حیران ہو جائیں گے کس قسم کے کیس ہیں. قانون میں ترمیم بھی ہوئی ہے, لیکن عدالتیں آج فیصلے کرنے سے قاصر ہیں. جی پہلے بھی حکومت میں ابھی تو نہیں ہے, وفاقی ادارے ہوں, صوبائی ادارے ہوں, جہاں بھی ان کا تعین ہو سکتا ہے کہ یہ جرم ہے کیا, اس ادارے نے اس کو کرنا ہے. نیب کا جو قانون ہے یہ کالا قانون ہے, اس میں انصاف نہیں ملتا. مجھے آپ یہ بتا دیں کہ نیب وہ ادارہ جو اس ملک کے سیاستدانوں کے احتساب کے لیے بنا تھا, اس نے 23 سال کے اندر کتنے سیاستدانوں کا احتساب کیا ہے. اس فہرست میں صرف ایک آدمی کا نام ہے, اس کا نام نواز شریف ہے. کسی اور سیاستدان کا احتساب نیب کے اندر نہیں ہو سکا. سینکڑوں کو جیل میں ڈالا گیا, کئی سال رکھا گیا, لیکن ابھی بھی بے گناہ لوگوں کی ایک لمبی تعداد ہے. آپ انہی عدالتوں میں جائیں جو یہاں پر ہیں, آپ کو لوگ ملیں گے
جو 3-3, 4-4, 5-5 سال سے جیل میں پڑے ہیں، ان کے کیس نہیں چلتے. یہ ایک قانون ہے جس کو میری نظر میں بالکل ختم کرنا چاہیے، لیکن ختم نہیں ہوا، ترمیم ہوئی ہے، اور واپس کیس ان اداروں کو بھیجنے کی ضرورت ہے جنہوں نے یہ کیس بنوائے تھے. جب ایک کیس بنے کہ آپ نے فلانے ادارے کے اندر کوئی غفلت برتی ہے یا کوئی کرپشن کی ہے، اور جو اس میں درخواست گزار ہو وہ ادارہ نہ ہو، تو پھر آپ کیس کی نوعیت خود سمجھ لیں کہ باہر سے لوگوں کو جن کا کوئی تعلق نہیں ہے ان کو کھڑا کر کے اور کیس بنوائے گئے. ادارہ کہتا ہے، وہ منسٹری کہتی ہے، یہ ادارہ کہتا ہے جی ہمارا کوئی اس کیس سے تعلق نہیں ہے، کوئی کیس نہیں ہے، لیکن کیس بنے ہوئے ہیں. اچھا شاہ صاحب، 5 مہینے سے زیادہ ہو گیا آپ کی حکومت کو، عوام کو حکومت میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو حکومت جو ہوتی ہے عوام کی نمائندگی سے ہوتی ہے، حاکمیت کو اور لوگ کرتے ہیں. تو جہاں پر یہ سائفر کی بات ہے، یہ معاملات عوام کے سامنے رکھنے پڑتے ہیں، عوام کی عدالت میں رکھنے پڑتے ہیں. کہ خود آپ کے سامنے اس ملک کا وزیر اعظم، اس کا سیکرٹری جو اعلیٰ ترین سرکاری افسر ہوتا ہے، مل کر ایک منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ ہم ایک سازش عوام کے سامنے رکھتے ہیں، اس کو فیبریکیٹ کرتے ہیں، جھوٹی سازش بناتے ہیں، عوام کے سامنے رکھتے ہیں کہ ہمیں اسے کوئی سیاسی فائدہ حاصل ہو جائے. تو اس قسم کا شخص جب ملک میں حکومت کر رہا ہو تو پھر جو حکومت کے ساتھ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو آج یہ پاکستان کے عوام کا فیصلہ ہے، پاکستان کے عوام کی عدالت میں، کہ وہ عمران خان کی حقیقت کو دیکھ لیں. اچھا شاہ صاحب، آپ لوگ کہتے ہیں کہ